یہ جو نامعلوم ہے سب پاکستانیوں کو اب معلوم ہے. نامعلوم جو تھے نا وہ پورے پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے. تو وہ بات ہے نا کہ سدھر جاؤ ورنہ عمران احمد خان نیازی نے آپ کے کپڑے چوک پہ اتارے ہوئے ہیں. یہ آپ کو اچھے طریقے سے روشن ہو گیا ہوگا. 70 سالوں میں آپ کو کوئی ایسے نہیں کر سکا جیسے اس نے کر دیا ہے. تو اب عوام کی جان چھوڑ دو اور جو چوکیدار کا کام ہے وہ چوکیدار والا کرے نا, اور جس کا کرسی پہ بیٹھنا کام ہے وہ کرسی والا کرے. سارے اپنی اوقات کے مطابق جب کام کریں گے تو پاکستان کی عوام سکون کا سانس لے گی. گھنٹوں میں ڈالر بڑھے ہیں نا, تو باجوہ صاحب جب ریٹائر ہونے سے پہلے وہ جو جہاز میں لے کے گیا ہے مصباح اسماعیل اور اس کی بھابھی اور اس کے بچے جو وہ بیگ بھر کے $15-16 کے لے کے گئے ہیں باجوہ کے, تو پاکستان ایسے غریب ہوتا ہے نا. نواز شریف جاتا ہے وہ ڈالر بھر کے جہاز میں لٹتا ہے, ہمارے سارے ادارے چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو پاکستان میں ڈالر کیوں رہیں گے جب یہ تجوریاں بھریں گے؟ تجوریاں بھرنے کے بعد جہازوں میں بھر کے پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے تو پاکستان تو غریب ہوگا, پاکستان کی عوام تو بھوک سے روئے گی. یہاں پہ آٹا 300 روپے کلو بھی ملے گا. جب تک غیرت نہیں جاگے گی نا, سب سے بڑی بات ہے ہمارے ہینڈلر کو یہ سوچنا چاہیے جو 70 سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے نا. 70 سالوں سے پاکستان کی عوام ان کی عزت کر رہی تھی, ان کو پھول پیش کر رہی تھی نا. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا 70 سالوں بعد پاکستان کی عوام نے ان سے وہ پھول واپس مانگا تھا نا. وہ پھول یہ عمران احمد خان نیازی کو سمجھ لیتے نا کہ وہ پھول عمران احمد خان نیازی عوام ہم سے واپس مانگ رہی تو ہم عزت سے ان کو واپس دے دیں نا. عوام کا حق بنتا ہے نا. انہوں نے ننگا کرنا شروع کر دیا, انہوں نے گولیاں مارنی شروع کر دی. تو ایسے تو عوام چڑ گئی ہے, میرے سمیت ہر کوئی چڑ گیا ہے. اب ہماری ضد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم سوائے عمران خان کے ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ عوام عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں اگلے 15 سال کے لیے ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان رہے. ہمارے لیے نہیں, ہماری تو گزر گئی, ہماری تو رو دو کی جیسے بھی گزر گئی. لیکن میں اپنے 3 پوتوں کو آزاد پاکستان دے کے جانا چاہتی ہوں, غیرت مند پاکستان دے کے جانا چاہتی ہوں, غیرت مند لیڈر دے کے جانا چاہتی ہوں. وہ غیرت مند لیڈر, دلیر لیڈر سوائے ایک کہ مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا, وہ اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. ارشد شریف کا قتل ہم نہیں بھول سکتے, عمران خان کی گولیاں ہم نہیں بھول سکتے, اعظم سواتی کی بیوی کی ویڈیو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. جو اس کی بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیٹی کو بھیجی, دل کرتا ہے ان ہاتھوں کے ناخونوں سے نا ان کی آنکھیں نوچ لینا, پر بے بس ہے نا, لیکن چھوڑیں گے نہیں ان کو. السلام علیکم ناظرین, نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان کبیر علی حاضر خدمت ہے. زمان پر کے باہر اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جو ہے ڈیرے جمائے بیٹھی ہے. میرے ساتھ ایک خواتین موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے خان صاحب نے جیل برو تحریک کا آغاز کر دیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو ہمیشہ سے پہلے یہ کہہ رہی تھی نا کہ لوگوں کو خود نکلنا چاہیے, لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں نا کہ عمران احمد خان نیازی ہمیں کوئی آواز دے اور ہم نکلے نا. انہوں نے جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا ہے نا, پورے پاکستان خوشی سے جھوم اٹھائے نا کہ عمران خان نے جیل بھرو. میں کہنا چاہتی ہوں نا, پاکستانیوں سے کہنا چاہتی ہوں نا, آپ اگر اب نہیں جاگیں گے نا تو پھر بے فکر رہیں نا, پھر آپ کی اولاد, آپ کی آنے والی نسلیں, ان کی نسلیں بھی غلام ہوں گی نا. یہ لکھ کے رکھ لے نا. عمران احمد خان نیازی کو ضرورت نہیں تھی نکلنے کی نا, کسی کو بھی اس کو بالکل کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی نا. وہ آج تک گولیاں کھا کے کھڑا ہے آپ کی نسلوں کے لیے نا, آپ کی نسلوں کو اچھا پاکستان دینے کے لیے نا, آپ کی نسلوں کو اس غلامی سے بچانے کے لیے نا. اگر ابھی بھی آپ نہیں نکل سکتے نا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ نہ آپ میں کوئی سوچ بچی ہے باقی, اور نہ کوئی آپ یہ تبدیلی کے لیے سوچتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں اپنے میاں والی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, اپنے علاقے عیسیٰ خیل کو ریپرزینٹ کرتی ہوں نا. میرے پورے علاقے, سارے ہمارے میاں والی عیسیٰ خیل, سارے علاقے کے لوگ پورے علاقے میں عمران خان کے ارد گرد ڈٹ کے بیٹھے ہیں, اپنے خرچے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے خرچے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا. آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لیکن خصوصاً میں اپنے پورے پاکستان سے کہنا چاہتی ہوں, خدا کا نام منو, ہوش کے ناخون لے لو نا. 150 روپے کلو آٹا, ٹھیک ہے نا, اور 300 روپے درجن انڈے, 700 روپے کلو گھی لے کے یہ زرداری نواز شریف
اور یہ مولانا فضل الرحمان بدبودار ڈیزل کا ڈرام وہ جو کراچی سے شروع ہوا تھا مہنگائی مارچ لے کے آیا تھا وہ کہاں پہ ٹانگنے والی بلو رانی بھی تھی نا تو آج ان کی غیرت مر گئی ہوئی ہے نا آج کیوں ان کی غیرت مرنی چاہیے ان کی کیوں مر گئی ہے ان کو تو ڈالر مل گئے ہیں وہ تو ڈالر لے کے جیب بھر کے بیٹھ گئے ہیں وہ ڈالروں سے عیاشی کریں گے مر تو غریب عوام گئی ہے نا پس تو وہ معصوم بچے گئے ہیں جو بھوک کے لیے گلیوں میں بلبلاتے پھر رہے ہیں نا جن کے ماں باپ یہ سوچ کے روتے ہیں کہ ہم ان کو 100 پراٹھا نہیں کھلا سکتے نا ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے تھا نا 7 ماہ میں انہوں نے پاکستان کی عوام کی چیخیں نکال دی ہیں نا لوگ گھروں میں 2 ٹائم کی روٹی مشکل ہو گئی ہے بہت مشکل ہو گئی ہے نا بہت مشکل ہو گئی ہے 150 روپے کلو آٹا ہوگا تو جس گھر میں 5 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی ہیں وہ تو 2 کلو آٹا ایک ٹائم پہ کھائیں گے تو وہ کیسے چلے گا کیسے پالیں گے لوگ اپنے بچوں کو تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان کو لے کے آئے تھے نا اور جنہوں نے یہ چور ڈاکو لٹیرے ہم پہ مسلط کیے ہیں نا اب پاکستان کی عوام جاگ چکی ہوئی ہے اب کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی آپ یہ دیکھیں یہ کوئی بھی 2 نمبری کرتے ہیں یہ دہشت گردی کی ہے انہوں نے پشاور میں ٹھیک ہے نا پشاور میں جا کے نہیں وہ پشتون ان کو لاوارث نظر آتے ہیں وہ لاوارث نہیں ہے وہ پاکستانی شہری ہے نا اور پورا پاکستان ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے نا اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ان کے نعرے آپ نے سنے تھے یہ جو نامعلوم ہے سب پاکستانیوں کو اب معلوم ہے نامعلوم جو تھے نا وہ پورے پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے تو وہ بات ہے نا کہ سدھر جاؤ ورنہ عمران احمد خان نیازی نے آپ کے کپڑے چوک پہ اتارے ہوئے ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے روشن ہو گیا ہوگا 70 سالوں میں آپ کو کوئی ایسے نہیں کر سکا جیسے اس نے کر دیا ہے تو اب عوام کی جان چھوڑ دو اور جو چوکیدار کا کام ہے وہ چوکیدار والا کرے نا اور جس کا کرسی پہ بیٹھنا کام ہے وہ کرسی والا کرے سارے اپنی اوقات کے مطابق جب کام کریں گے تو پاکستان کی عوام سکون کا سانس لے گی بتائیے گا جب پاکستان آزاد ہوا تب 1 سال میں ڈالر بڑھتا تھا 1 روپے 2 روپے ابھی گھنٹوں میں ڈالر بڑھ رہے ہیں ہاں تو گھنٹوں میں ڈالر بڑھے ہیں نا تو باجوہ صاحب جب ریٹائر ہونے سے پہلے وہ جو جہاز میں لے کے گیا ہے مصباح اسماعیل اور اس کی بھابھی اور اس کے بچے جو وہ بیگ بھر کے 15-16 ڈالروں کے لے کے گئے ہیں باجوہ کے تو پاکستان ایسے غریب ہوتا ہے نا نواز شریف جاتا ہے وہ ڈالر بھر کے جہاز میں لٹتا ہے ہمارے سارے ادارے چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پاکستان میں ڈالر کیوں رہیں گے جب یہ تجوریاں بھریں گے تجوریاں بھرنے کے بعد جہازوں میں بھر کے پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے تو پاکستان تو غریب ہوگا پاکستان کی عوام تو بھوک سے روئے گی یہاں پہ آٹا 300 روپے کلو بھی ملے گا جب تک غیرت نہیں جاگے گی نا سب سے بڑی بات ہے ہمارے ہینڈلر کو یہ سوچنا چاہیے جو 70 سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے نا 70 سالوں سے پاکستان کی عوام ان کی عزت کر رہی تھی ان کو پھول پیش کر رہی تھی نا میں نے پہلے بھی کہا تھا نا 70 سالوں بعد پاکستان کی عوام نے ان سے وہ پھول واپس مانگا تھا نا وہ پھول یہ عمران احمد خان نیازی کو سمجھ لیتے نا کہ وہ پھول عمران احمد خان نیازی عوام ہم سے واپس مانگ رہی تو ہم عزت سے ان کو واپس دے دیں نا عوام کا حق بنتا ہے نا انہوں نے ننگا کرنا شروع کر دیا انہوں نے گولیاں مارنی شروع کر دی تو ایسے تو عوام چڑ گئی ہے میرے سمیت ہر کوئی چڑ گیا ہے اب ہماری ضد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم سوائے عمران خان کے ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ عوام عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں اگلے 15 سال کے لیے ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان رہے ہمارے لیے نہیں ہماری تو گزر گئی ہماری تو رو دو کی جیسے بھی گزر گئی لیکن میں اپنے 3 پوتوں کو آزاد پاکستان دے کے جانا چاہتی ہوں غیرت مند پاکستان دے کے جانا چاہتی ہوں غیرت مند لیڈر دے کے جانا چاہتی ہوں وہ غیرت مند لیڈر دلیر لیڈر سوائے ایک کہ مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا وہ اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اور ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہیں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں جو کرنا ہے کر لو اگر عمران خان کا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بتا دو نہیں بگاڑ سکتے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس لیے نہیں بگاڑ سکتے کہ اسے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے نا وہ بغیر لالچ کے ہے نا اس نے کوئی تجوریاں نہیں بھرنی اس نے کوئی باہر کے ملکوں میں اپنے بنگلے نہیں بنانے اس نے اپنے بچوں کو نہیں دینا اتنے امیر اس کے بچے ہیں اس کو خود کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے نا وہ کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمارے لیے کر رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے کر رہا ہے اس کی ذات کا کوئی مفاد نہیں ہے اس لیے ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ بتائیے گا عمران خان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا شیخ رشید صاحب کو 5 دن کا اور مزید ریمانڈ دے دیا ہے اور ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ باقاعدہ نام بھی مینشن کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے انتہائی افسوس کی بات ہے شیخ رشید کی ایج دیکھیں 70 سال سے اوپر کا بندہ ہے نا یہ تو بے شرم لوگ ہیں
ان میں تو شرم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, غیرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ شک ہے, مجھے یہ ڈاؤٹ ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کی عوام کو عمران خان نے ارطغرل الغازی اور کرنل عثمان دکھایا تھا نا, یہ ویسے غدار ہیں جنہوں نے منہ پہ نقاب چڑھائے ہوئے ہیں. ان کی نقاب اتار دی ہے عمران خان نے. اب وہ یہ غصہ اور یہ سارا کچھ اتارنے کے لیے کبھی کسی کو ننگا کر دیتے ہیں, کبھی کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی کسی کو گولیاں مروا دیتے ہیں. پاکستان کی عوام ان کو معاف نہیں کرے گی. ارشد شریف کا قتل ہم نہیں بھول سکتے, عمران خان کی گولیاں ہم نہیں بھول سکتے, اعظم سواتی کی بیوی کی ویڈیو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. جو اس کی بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیٹی کو بھیجی, دل کرتا ہے ان ہاتھوں کے ناخنوں سے نا ان کی آنکھیں نوچ لینا, پر بے بس ہے نا. لیکن چھوڑیں گے نہیں ان کو, انشاءاللہ جیسے پوری کوشش کر کے عمران احمد خان نیازی کو وزیر اعظم بنائیں گے اور ان سے کہیں گے اب کبھی ان کو معاف نہ کرنا, خدا کا واسطہ ہے, الٹا لٹکا دو ان کو چوک چوراہوں.